اس وقت اٹک جیل میں کیمرے لگائے گئے. یہ عمران خان صاحب کے انسان کا تقدس کس طریقے سے پامال کیا جاتا ہے، یہ اس کی کہانی ہے، سن لیجئے. کہ کیمرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے واش روم کے اوپر، پرائیویسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کے بیڈ روم میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ ان کو توڑا جا سکے. ہم اس کے اوپر مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ فی الفور ایکشن لے کر، عدالت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ٹیم بھجوائی جائے، کمیشن اپوائنٹ کیا جائے، جو جائے اور وہاں پر جا کر چیک کرے اور جو کیمرے وہاں پر لگائے گئے ہیں ان کو اتارا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے یہ ناپاک حرکت کی ہے. یہ جو ریسنٹلی انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے اوپر میں کمنٹ کروں گا، باقی میرے ساتھیوں نے بول دیا ہوا، اسپیشلی باول نگر کے اوپر. اب یہ ملک ایک ایسا مذاق بن چکا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو میرے خیال میں 75 سال میں پاکستان نے اتنا بڑا سیلیبریٹی پیدا نہیں کیا جو کہ عمران خان صاحب کی صورت میں پاکستانیوں کو ملا، اور سابق وزیر اعظم ہے، ایک پارٹی کا چیئرمین ہے. اس کے اوپر اٹیمپٹ ہوتی ہے مرڈر کی، گولیاں لگتی، ویڈیو فوٹیجز ہیں، اور وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے. 6 ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اپنے مطلب کے کیسز لینے کے، جو فیصلے لینے کے، اور اس کے لیے ہر گری ہوئی حرکت اسلام میں چادر اور چار دیواری کا تقدس سے بڑھا، اور بیڈ روموں میں کیمرے لگائے. تو یہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پر ایک سابق پرائم منسٹر اپنی اقدام قتل کے اپنے اوپر ہونے کی ایف آئی آر اپنی مدعیت میں درج نہیں کر سکتا. ججز الگ انصاف مانگ رہے ہیں. پولیس کو پولیس تھانے میں جا کے مار کے حشر ان کا کر دیا، پورے پولیس تھانے کو توڑ دیا، سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھائیں، اور پولیس ایف آئی آر نہیں کر سکتی. مطلب خان صاحب کے کیس میں تو پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کر دی، ادھر تو اتنا نظام بے بس ہے کہ اپنی مدعیت میں بھی یہ ایف آئی آر نہیں کر سکے. تو اب ایسا جس وقت عالم ہو، حکومت ایک فارم 47 کے اوپر بنی ہو، تو آپ کس سے بات کریں گے؟ یہ تو پورا سسٹم مذاق ہے. میں عمر ایوب صاحب کو اور رؤوف حسن صاحب کو اکثر میں اب کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں کچھ کامیڈینز بھیجنے چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہم تو آرگیو ہی نہیں کر سکتے، کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہو سکتا. اور ایک ایسی حکومت جس کی جو عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہی نہیں ہیں، وہ کیسے عوام کے فیصلے کریں گے؟ یاد ہوگا امریکہ میں ایک بڑی مہم چلی تھی، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. جی بی میں بھی آج ٹیکس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ آپ ہم سے فائنینشیل، آپ ہمارے سے کٹوتیاں کریں، چیزیں کلیکٹ کریں. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جب کہ ہم اس فورم میں ہیں ہی نہیں؟ تو میرا یہ سوال ہوگا کہ اب تو پوری یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے اس میں کس کی ریپرزنٹیشن ہے؟ یہ جو حکومت ہے یہ تو پورا ایک نظام ہی مذاق بن گیا ہوا. میں اب آگے مین 9th آ رہا ہے، 1 سال اس کا کمپلیٹ ہونے والا، اور اس 9 مئی کی آڑ میں جو کھلواڑ کیا گیا ریاست کے ساتھ، کہ سب سے اہم ادارہ ہماری فوج ہے. خان صاحب نے ہمیشہ یہ یاد رکھے، انڈیویجولز کے اوپر تنقید کی لیکن فوج کے اوپر ہمیشہ کہا کہ یہ میری فوج ہے.
اور ہر پاکستانی کو فخر، اس 9 مئی کو کیا ایسا کام کیا گیا کہ اداروں کو بدنام کیا گیا، عوام کے اوپر ظلم کیا اور تصادم کی ایک کیفیت پیدا کی گئی، اور اس کے اوپر 4-5 دن کے اندر ہم نے کافی پریپریشن کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں خود بیٹھ کے ایک ایکسکلوسیو اس کے اوپر پریس کانفرنس 9 مئی کے اوپر کروں گا، اور بہت زیادہ سوالات ہیں اور اب ہم سوالات پوچھیں گے، ہمارا حق ہے، ہم پوچھیں گے کہ یہ 9 مئی ہوا کیسے؟ جس شہر میں 25 سے 30 ہزار کی پولیس ہے، رینجرز ہیں، 2 ڈویژن کی آرمی ہے، جو گیریزن کی سیکیورٹی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی سیکیورٹی ہے، 2 سے 3 گھنٹے میں لگے لبرٹی چوک سے لوگ ادھر آئے، اور جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی فوٹیجز ہیں 500 سے اوپر لوگ نہیں ہیں۔ کدھر گئی تھی پولیس؟ کدھر گئی ساری سیکیورٹی؟ کیا ایسا معاملہ ہوا؟ 9 مئی کے دن صرف ایک علاقہ تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ تھی گلگت بلتستان۔ میں چیف منسٹر تھا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مجھے ہاؤس اریسٹ کیا گیا، لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا گلگت بلتستان میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ پوری پی ٹی آئی زور لگا کے ریلی نہیں کر سکتی، بندے مار دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ تو 9 مئی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم 5-6 دنوں کے اندر ایک پریس کانفرنس کریں گے 9 مئی کے اوپر، اور ایکچوئل حقائق ہم لا کے رکھیں گے اور سوالات بھی ہم پوچھیں گے۔ لیکن اس وقت جو ایک کنسرننگ چیز ہے، کیونکہ مذاق تو پورا کیا ہوا نظام کا، 4 اپلیکیشنز نیب کورٹ میں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے میڈیکل چیک اپ کے لیے دی گئی ہیں، 4 اپلیکیشنز ہیں، اور آج ابھی خالد صاحب دوبارہ جا رہے تھے ایک اپلیکیشن دینے کے لیے نیب کورٹ میں، پرمیشن نہیں دی جا رہی چیک اپ کی۔ بی بی صاحبہ ان کی انڈوسکوپی ہونی ہے، اور وہ بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شوکت خانم سے کروائی جائے، ڈاکٹر عاصم صاحب سے۔ تو یہ جو ہمارا پیغام ہے یہ عوام کے لیے، کیونکہ اداروں کے اوپر تو ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور آج بھی ضمنی الیکشن میں وہیں پولیس گردی عروج پر ہے، ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو کیمپین نہیں کرنی دی جا رہی ہے، کوئی پبلک گیدرنگ نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ اگلا جو ہمارا 3-4-5 دن کے اندر جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے اوپر ہم یہ سارا کھول کے بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ سوال جو پوچھے جا رہے ہیں، یہ سوال جو ہیں یہ پائل اپ ہوں گے، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور وہ سوالات اب ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر سامنے آئیں گے۔ اور یہ سارا جو کیمپین ہے یہ سوال پوچھنے تک نہیں رہے گا، بلکہ سوال جن سے پوچھے جا رہے ہیں ان کی پکڑ بھی شروع ہوگی۔ یہ عوام کا ایک سیلاب جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں میں، ناٹ ان دا ویری ڈسٹنٹ فیوچر بٹ ان دا ویری نیئر فیوچر، یہ لوگ نکلیں گے، کیونکہ ملک میں جو نظام اس وقت لاگو کیا گیا ہے، جس نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس نظام سے حکومتیں، اس نظام سے مملکتیں آگے نہیں بڑھتی ہیں، نہیں بڑھ سکتی، ایک ریگریس کرتی ہیں، ایک ریگریشن جو ہے وہ طاری ہے یہاں، اور ایک طبقہ جو ہے جو کہ اپنی جرائم کی وجہ سے ملک کے اوپر براجمان ہے، ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ اپنا سٹینگل ہولڈ جو ہے وہ اور ٹائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام جو ہے ان کا جمع غفیر ہے جو کہ مطلب لٹرلی وہ بوائل کر رہا ہے، اور اس کو آپ زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے۔ نہیں، آپ نے میرا خیال ہے ایک بات آپ بھول گئے ہیں، وہ بھی آپ بتا دیجئے جو ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے۔ میں ایک بات جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں مزید، وہ یہ ہے کہ اس وقت اٹک جیل میں کیمرے لگائے گئے، یہ عمران خان صاحب کے انسان کا تقدس کس طریقے سے پامال کیا جاتا ہے، یہ اس کی کہانی ہے، سن لیجئے۔ کہ کیمرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے واش روم کے اوپر، پرائیویسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کے بیڈ روم میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ ان کو توڑا جا سکے،
ہم اس کے اوپر مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ فی الفور ایکشن لے کر عدالت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ٹیم بھجوائی جائے، کمیشن اپوائنٹ کیا جائے، جو جائے اور وہاں پر جا کر چیک کرے اور جو کیمرے وہاں پر لگائے گئے ہیں ان کو اتارا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے یہ ناپاک حرکت کی ہے۔ کیا اس گراوٹ سے زیادہ کوئی گری ہوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ایک خاتون کی پریویسی جو ہے اس کو آپ انفرنج کریں، وہاں کیمرے فکس کریں، وہاں ان کے تصاویر بنائی جائیں؟ فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری اس کی پریویسی کو انفرنج کرے، ان کی تصاویر بنائیں؟ کیا اس سے زیادہ گری ہوئی گراوٹ ہو سکتی ہے؟ کس منہ سے یہ اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں؟ کس منہ سے اپنے آپ کو یہ رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں؟ یہ مجرم ہیں، ان کے ذہن جو ہیں وہ مجرمانہ ہیں، وہ مجرمانہ فعل ہی صرف سوچ سکتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ شرافت ان کے پاس سے گزر کے نہیں گئی ہوئی، یہ صرف نام کے شریف ہیں، اندر سے یہ بہت ہی گری ہوئی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس وقت ملک کے اوپر براجمان ہے۔ یہ نہیں چلے گی، اور میرے مارک مائی ورڈز، یہ نہیں چلے گی۔ وہ فیض صاحب نے بہت پہلے صبح آزادی کے نام سے ایک پوئم لکھی تھی، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، آئی ایم شیور آپ سب لوگوں نے پڑھی ہوگی، اس کو ایک دفعہ پھر جا کے پڑھیے۔ آج سے ہم 60 65 70 سال وہ پوئم کو ہو گئے ہیں لکھے ہوئے، آج تک ہم اپنی منزل کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں، اور ہم منزل ان لوگوں کی وجہ سے ہم سے اور دور ہوتی جا رہی ہے۔ کیا فرمایا آپ؟ ایک سیکنڈ سر آپ جائیے، ضرور پڑھیے گا، اور آپ کو اس ملک کی اس وقت کی حقیقت جو ہے وہ آپ پر آشکار ہوگی۔ جی بتائیے سر۔ ہم فرد واحد کی بات کر رہے ہیں، میں نے 2 دفعہ کی ہے۔ دیکھیے میں یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ میں نے آج نہیں دی ہے، یہ اگر آپ میرے پچھلے 3-4 مہینوں میں پروگرامز دیکھیں اور میری پریس کانفرنس دیکھیں یا میری رائٹنگز دیکھیں تو اس میں یہ بالکل کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مینڈیٹ کے غاصب ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی، PMLN، MQMP، اس کے علاوہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے نہ صرف بات چیت کے لیے تیار ہیں بلکہ ہم کر رہے ہیں۔ 6 پارٹیز کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے، پہلا جلسہ پشین میں ہو چکا ہوا ہے اور جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم بات چیت ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ جب پہلے ہم حکومت میں تھے ان سے بات کرتے تھے تو یہ NRO مانتے تھے، آج یہ کچھ اور مانگ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو 1-2 دن میں بتا دیں گے کہ کیا یہ مانگتے ہیں۔ چوروں سے ہم نے بات کرنی ہے، ڈاکوؤں سے کرنا ہے، غاصبوں سے کرنا ہے، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، کیا وہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا جائے؟ نہیں۔ دیکھیے انویسٹمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جس بھی دوست ملک کا ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا، ہم ہمیشہ PTI نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے۔ صرف یہ بتائیں گے کہ ہوشیار ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ مینڈیٹ نہیں ہے، یہ چوروں کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے اور کوئی؟ جی جناب۔ یہ جو ہے ہم نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، سارے پنجاب میں ہم نے DCs کو لکھ دیا ہے پرمیشن کے لیے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی، سو ہم کورٹس میں بھی چلے گئے ہیں۔ سارے پنجاب کے جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے۔ کراچی کا جلسہ 28 اپریل کو ہو رہا ہے، اس کی تیاری جاری ہے۔ اس کے علاوہ اور بائی الیکشنز کی ہمیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے بھی پرمیشن نہیں مل رہی، اس کے لیے بھی ہم کورٹس چلے گئے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا میرے بھائی میڈیا کے دوستوں سے، بھائیوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ذرا ان چیزوں کو خود بھی دیکھا کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہمیں ابھی تک ظلم اور جبر کے نیچے دبایا جا رہا ہے۔ ہماری پولیٹیکل رائٹس جو ہیں ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، نہیں دے رہے آج بھی۔
آج وہ ایک جو ڈاکو رانی ہے جو پنجاب کے اوپر حکمران ہے، وہ اس کی دیکھیے کہ ڈائریکشنز کیا ہیں، کس کس طریقے سے وہ ہمارے رائٹس کو کرب کر رہی ہے، سلب کر رہی ہے۔ مہربانی بہت شکریہ جناب، تھینک یو، السلام علیکم، السلام علیکم۔